اللہ رب العالمین کی جتنی بھی مخلوقات ہے، خواہ وہ انسان ہو یا جنات، چرند ہو یا پرند، حیوانات ہو یا نباتات، جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، اللہ رب العالمین نے ان مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد ان کی روزی اور ان کا رزق کا بھی بندوبست کیا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے سورہ ہود کے اندر کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر جتنی بھی رینگنے والی چیزیں ہیں، زمین پر جتنی بھی چلنے والی چیزیں ہیں، سب کے روزی کی ذمہ اللہ رب العالمین کے اوپر ہے، سب کے رزق کی ذمہ داری اللہ رب العالمین کے اوپر ہے۔ اور ایک دوسری صورت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، کہ لوگوں سنو، اللہ رب العالمین کی ذات وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر تمہیں رزق سے نوازا، روزی سے نوازا، مال و دولت عطا فرمایا، ثم یمیتکم، پھر ایک دن آئے گا جس میں تمہیں مرنا ہے، ثم یحییکم، پھر ایک دن ایسا بھی آئے گا جس میں اللہ رب العالمین تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا، تمہیں دوبارہ جلائے گا، یعنی قیامت کا دن۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں بے شمار آیات ہے جس میں اللہ رب العالمین نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ روزی کا مالک، رزق کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ بس انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے راستے پر چلے۔ اللہ رب العالمین نے جو انہیں راستہ دکھایا ہے، خواہ قرآن مجید کے اندر ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے احادیث مبارکہ کے اندر ہو، جو بھی راستے بتائے ہیں ان راستے پر چلیں تو اللہ رب العالمین انہیں رزق عطا کرے گا، اللہ رب العالمین انہیں روزی دے گا، اللہ رب العالمین کسی کو بھوکا نہیں رکھے گا۔ اللہ رب العالمین ایک حدیث قدسی کے اندر فرماتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ، اے میرے بندے تم سب کے سب بھوکے ہو، الا من اطعمتہ، سوائے اس کے جس کو میں کھلاؤں، فاستطعمونی اطعمکم، لہٰذا اے لوگو کھانا بھی اللہ رب العالمین ہی کی ذات سے مانگو، روزی بھی اللہ رب العالمین ہی کے ذات سے مانگو، رزق بھی اللہ ہی سے مانگو، اللہ رب العالمین تمہیں کھلائے گا، اللہ رب العالمین تمہیں پلائے گا۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم یہ ہوا کہ روزی کا مالک، رزق کا مالک اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں، اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ تم مسلمان ہو، تم اللہ کے ماننے والے ہو، تم رسول کے پیروکار ہو، اسی لیے تمہارے لیے قید ہے، تمہارے لیے ایک مخصوص راستہ ہے، اور وہ قید اور مخصوص راستہ یہ ہے کہ تم حلال روزی تلاش کرو، حرام چیزوں سے بچو، حلال مال کے تلاش میں رہو، حلال رزق کے تلاش میں رہو۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ اے لوگو اللہ رب العالمین نے جو تمہیں حلال اور پاکیزہ مال دے رکھا ہے انہی میں سے کھاؤ۔ اور دوسری جگہ سورہ بقرہ ہی کے اندر اللہ رب العالمین نے مومنوں کو خاص کر کے، مسلمانوں کو خاص کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ ایمان والو، اے مسلمانوں، اے اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والوں، اللہ رب العالمین نے جو تمہیں رزق دیا ہے، اللہ نے جو تمہیں مال دیا ہے، ان میں سے جو حلال ہے اور جو پاکیزہ ہے اسی کو کھاؤ۔ تو گویا کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ رزق کے معاملے میں، مال کے معاملے میں، روزی کے معاملے میں حلال اور حرام کی سخت تمیز کرے، حلال اور حرام کے درمیان فرق کرے، اور حرام
چیزوں سے دور رہے اور حلال کو اپنائے. حرام سے دور کیا بلکہ جو جس میں حرام کا شک و شبہ ہو اس سے بھی دور رہے, جو حرام کے وسیلے ہوں ان سے بھی دور رہیں, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ انسان اگر حرام مال کھاتا ہے تو اس کی عبادتیں بھی قبول نہیں ہوتی ہیں, اس کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوتا ہے. سنن ترمذی کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يربو نبت لحم من سحت فالنار اولا به, کہ جو بھی جسم کا جو بھی گوشت کا ٹکڑا حرام سے پرورش پاتا ہے وہ آگ کا زیادہ مستحق ہے. جسم کے اندر جو گوشت اور بعض روایتوں میں خون کا بھی ذکر ہے, یعنی انسان کے جسم میں خواہ وہ گوشت ہو یا خون ہو جو بھی حرام مال کی وجہ سے بڑھتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آگ کے مستحق ہے, وہ چیز جہنم میں جائے گی اور دعائیں بھی قبول نہیں ہوگی, عبادتیں بھی قبول نہیں ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا, کہ لوگوں اللہ پاک ہے اور اللہ صرف پاک چیزوں ہی کو قبول کرتا ہے, اللہ صرف حلال چیز ہی کو قبول کرتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, کہ تمہارا کیا خیال ہے ایک آدمی جب سفر کر کے آتا ہے اس کے اوپر سفر کی نشانیاں ہیں, اس کے بال پراگندہ ہیں, اس کے کپڑے گندے ہیں, ایسی حالت میں وہ اللہ رب العالمین کے دربار میں ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے یا ربی اے میرے پروردگار میری دعائیں قبول فرما, اے میرے پروردگار میری دعائیں قبول فرما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سفر کا ذکر کیا. یہاں پہ ایک یاد رکھیے گا کہ جو دعا کی قبولیت کی جو اوقات ہے ان میں سے ایک سفر بھی ہے. سفر میں اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول کرتا ہے, اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کا ذکر کیا. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اللہ رب العالمین کے دربار میں ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرتا ہے لیکن اس کی باوجود اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی, اس کی دعا کے قبول ہونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام, وہ جو کھاتا تھا اس کا کھانا بھی حرام کا تھا, وہ جو پیتا تھا اس کا پینا بھی حرام کا تھا, وہ جو لباس جو کپڑا پہنا تھا اس کا کپڑا بھی حرام کا تھا, اس کی جو پرورش ہوئی تھی پورے حرام مال سے ہوئی تھی. لہذا فَأَنَّا يُسْتَجَابَ لِذَلِكَ, پس ایسے شخص کی دعائیں کیسے قبول ہوگی؟ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ حرام چیز سے سختی کے ساتھ پرہیز کرے اور صرف حلال ذرائع اپنائیں, حلال طریقے سے مال اپنائیں. آپ کو بات یاد ہونی چاہیے ہم مسلمان ہیں, ہمارا تقدیر پر ایمان ہے اور تقدیر میں اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ جتنا مال ہمیں ملنا رہے گا وہ مل کے رہے گا, جو ہمیں نہیں ملنے والا ہوگا وہ ہمیں نہیں ملے گا, چاہے اس کے لیے ہم لاکھ کوششیں کر لیں. جب یہ ہماری تقدیر میں بات لکھی جا چکی ہے, جب اس پر ہمارا ایمان ہے تو پھر ہم حرام طریقہ کیوں اپنائیں؟ کیوں ہم حرام طریقے اپنائیں؟ اللہ نے تو ہمارا رزق لکھ دیا ہے, اللہ رب العالمین نے ہمارے نصیب میں ہمارے روزے لکھ دیا ہے. بس ہم محنت کریں, مزدوری کریں, حلال طریقے کو اپنائیں, حلال راستے پہ چلیں تو انشاءاللہ جتنا ہمیں ملنا رہے گا اتنا مل کے رہے گا, کوئی ہمارے رزق کو روک نہیں سکتا. ہاں یہ اور بات ہے کہ اللہ رب العالمین کسی کو زیادہ مال سے نوازتا ہے, اللہ رب العالمین کسی کو کم مال سے نوازتا ہے. کوئی مالدار ہے تو کوئی غریب ہے تو کوئی درمیانہ ہے, اور یہ بھی اللہ رب العالمین کی مصلحت ہے, یہ بھی اللہ رب العالمین کی قدرت ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء, اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ, کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں فراخی عطا فرماتا ہے, اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے بہت زیادہ مال عطا فرماتا ہے. وَيَقْدِرُ لَهُ, اور جسے چاہتا ہے مال میں تنگی عطا فرماتا ہے. اور دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنَحْنُ قَسَمْنَاهُمْ بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ, کہ لوگوں ہم نے تمہاری دنیاوی زندگی میں تمہارے روزی کو تقسیم کر دیا ہے.
تمہاری دنیاوی زندگی میں تمہاری روزی کو، تمہارے مال کو، تمہارے رزق کو تقسیم کر دیا ہے۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، ہاں بعض کو بعض پر کچھ درجے فوقیت دیے ہیں، کسی کو مالدار بنایا تو کسی کو اس سے کم، تو کسی کو اس سے زیادہ، تو کسی کو اور بھی کم، کسی کو غریب، ہم نے یہ درجات رکھے ہیں۔ کیوں؟ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ انسان ایک دوسرے کے ماتحت میں رہے، تاکہ انسان ایک دوسرے کے ماتحت میں کام کرے اور یہ دنیا کا نظام چلتا رہے۔ بہرحال مال میں کمی بیشی، رزق کا زیادہ ملنا کم ملنا، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے ڈھیر سارے مالوں سے نوازتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ رب العالمین تنگ دست بنا دیتا ہے، فقیر و مسکین بنا دیتا ہے۔ ہاں البتہ شریعت میں کچھ اسباب ایسے بتائے گئے ہیں کہ ان اسباب کو اپنانے سے انسان کے مال میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے رزق میں بڑھوتری ہوتی ہے، اس کی روزی میں بڑھوتری ہوتی ہے، اور بہت سارے اسباب ہیں، ان میں سے چند کا ذکر انشاءاللہ میں کروں گا۔ پہلا سبب کہ آدمی ایمان لائے، آدمی مومن ہو اور مومن کے ساتھ ساتھ وہ نیک اعمال کرنے والا ہو۔ اگر آدمی ایمان لائے اور اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقہ پر چلے، یعنی آدمی نیک اعمال کرے، تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے رزق میں، اس کے مال میں برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، کہ جو بھی مرد و عورت وہ نیک اعمال کرے، بس شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو اللہ رب العالمین کا اعلان ہے کہ ہم اسے اچھی زندگی عطا کریں گے، اس کو ہم ایسی زندگی عطا کریں گے جس میں اس کو مال و دولت کی ٹینشن نہ ہوگی، ہم اس کی زندگی میں ایسے فراوانی کر دیں گے کہ اسے کسی قسم کی پریشانی نہ ہوگی۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ چاہے مرد ہو یا عورت، بس نیک اعمال کریں، اچھے اعمال کریں، شرط یہ کہ وہ ایمان والا ہو، ایمان والی ہو، تو اللہ رب العالمین اسے اچھی زندگی عطا کرے گا، یعنی اس کے مال و اولاد میں، مال و دولت میں، رزق میں، روزی میں برکت عطا فرمائے گا۔ اسی طرح انسان اگر تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، اللہ رب العالمین سے خوف کھاتا ہے، اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتا ہے، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کا اعلان ہے سورہ طلاق کے اندر وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ رب العالمین سے ڈرے گا، جو اللہ سے خوف کھائے گا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے مصیبت سے نکالنے کا راستہ بنا دے گا، اس کے لیے پریشانیوں سے بچاؤ کا ذریعہ بنا دے گا، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے ایسے انداز میں مال عطا فرمائے گا کہ اسے گمان بھی نہ ہوگا کہ میرے پاس مال کہاں سے آ گیا۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے محلے میں، کہ ہمارے اڑوس پڑوس میں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ بیچارے دیندار ہیں اور ان کی اولاد ہم سے کہیں زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اچھا کھانا کھاتا ہے، اس کو رات کو سوتے وقت نیند کی گولی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اس کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، آمدنی کم ہے، اولاد زیادہ ہے، خرچے زیادہ ہے، مگر اس کی زندگی اچھے طریقے سے گزر رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے مال میں، اس کے رزق میں برکت عطا فرمایا ہے۔ جو کچھ تھوڑا بہت وہ کماتا ہے اسی میں اس کے لیے برکت ہوتا ہے، اسی میں وہی اس کے لیے بس ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک چیز ہے شکر گزاری، کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جتنا بھی مال سے نوازا ہے، ہم اسی پر اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں، اسی پر اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں۔ اگر اسی پر ہم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں گے تو اللہ رب العالمین کا اعلان ہے کہ ہم تمہیں مزید دیں گے، کیونکہ شکر گزاری بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین کا اعلان ہے کہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ کہا تیرے رب نے اعلان کیا،
تیرا پروردگار کا اعلان ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے، اپنے رب کا شکر گزار بندہ بنو گے، تو اللہ رب العالمین تمہارے رزق میں برکت دے گا، اللہ رب العالمین تمہارے مال میں برکت دے گا، تمہیں اور مال سے نوازے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لیکن سنو، اگر تم نے ناشکری سے کام کی، اگر تم ناشکرا بنے، تو یاد رکھنا اللہ رب العالمین کا عذاب بڑا دردناک ہے، بڑا سخت عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں اور دے گا۔ آج ہمارے حالات دیکھیے، ہم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہیں بہت کم، بہت کم۔ مال و دولت ہے، پیسہ ہے، روپیہ ہے، بینک بیلنس ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہی رونا رونے سے نہیں باز آتے۔ اللہ نے ہمیں کیا نوازا ہے، اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے، اللہ نے تو اس کو دیا ہے، اللہ نے تو فلانے کو دیا ہے، وہ اتنا پیسہ والا، ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ سراسر غلط ہے، یہ ناشکری ہے۔ اگر ناشکری کریں گے تو اللہ رب العالمین نے جو کچھ دیا اس میں سے بھی چھینے لے گا اور تنگ دست کر دے گا۔ آپ اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ اللہ رب العالمین کا اعلان ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو دیے ہوئے مال میں برکت عطا فرمائے گا، اس میں اور اضافہ کرے گا۔ اور شکریہ ادا کرنے کا ایک بہترین طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ انظروا الی من هو اسفل منکم، کہ لوگوں اپنے سے غریب لوگوں کی طرف دیکھو، اپنے سے کمزور لوگوں کی طرف دیکھو، تو اس سے تمہارا زیادہ شکریہ ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، انسان فطری طور پہ کمزور ہے۔ اگر آپ اپنے سے مالدار کی طرف دیکھیں تو کیا سوچے گا کہ اللہ نے اسے بہت دیا، ہمیں کچھ نہیں دیا۔ فطرتاً یہ فطری تقاضا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے سے غریب لوگوں کی طرف دیکھو، جو تم سے کم تر ہے ان کی طرف دیکھو۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو صرف 2 ہی وقت کا کھاتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو 1 ہی وقت کا کھاتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں کہ 1 وقت کا کھاتے بھی ہیں تو مانگ کے صحیح طریقے سے نہیں ملتا ہے، کتنے ایسے جو بھوکے بھی سو جاتے ہیں۔ آپ ان کی طرف دیکھیں تب اللہ رب العالمین کا شکریہ کا جذبہ پیدا ہوگا، اور اللہ کا اگر شکریہ ادا کریں گے تو اللہ کا اعلان ہے کہ اللہ رب العالمین اور دے گا۔ اسی طرح ایک سبب ہے اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنا۔ ہر آدمی اپنی طاقت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ و خیرات کرے۔ 1 روپیہ، 2 روپیہ، 5 روپیہ، 10 روپیہ، 100 روپیہ، ہر آدمی اپنی آمدنی کے اعتبار سے، اپنی کمائی کے اعتبار سے، اپنی حیثیت کے اعتبار سے صدقہ کرتے رہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہے۔ اگر اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ابن آدم انفق ینفق علیک، اے اولاد آدم، اے انسانوں، اے لوگوں، تم اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرو تو تم پر خرچ کیا جائے گا، یعنی اگر تم دو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں دے گا، اللہ رب العالمین تمہیں نوازے گا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سالی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اسماء انفقی، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ولا توکی فیوک علیک، اگر تم پیسے کو گانٹھ باندھ کے رکھو گی، اگر پیسے کو چھپا کے رکھو گی تو اللہ رب العالمین بھی تمہارے اوپر روزی کا گانٹھ باندھ دے گا، تمہارے مال میں برکت نہیں ہوگی، لہٰذا تم خرچ کرو، تمہیں برکت ہوگی۔ یہ صحابہ کوئی پیسے والے نہ تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول کوئی پیسے والے نہ تھے، مگر اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خصوصی طور پر فرماتے تھے کہ یا بلال انفق، اے بلال خرچ کرو، اور اللہ رب العالمین کی ذات سے امید رکھو، اللہ رب العالمین کی ذات سے امید رکھو گے، اللہ رب العالمین تمہیں دے گا۔ اور مشہور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دن اللہ کے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، وہ صرف دعائیں کرنے کے لیے نازل ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک دعا کرتا ہے اللہم آتے منفقا خلفا، اے اللہ تیرے راستے میں خرچ کرنے والے کو اور دے، اے اللہ جو تیرے راستے میں صدقہ و خیرات کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، اللہ تو اس کو اور دے۔ اور دوسرا کیا دعا کرتا ہے؟ اللہم آتے ممسکا تلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ نہیں کرتا ہے اسے تباہ و برباد کر دے، اللہ اس کی ستیہ ناش کر دے، اللہ اس کو خسارے میں ڈال دے۔ دعا کون کرتے ہیں؟ فرشتے دعائیں کرتے ہیں، فرشتے دعائیں کرتے ہیں، فرشتوں کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، میرے دوستو، ہر آدمی اپنی حیثیت سے صدقہ و خیرات کرے۔
جس کی جو کمائی ہے، جس کے جو بس میں ہے، جس کی جو طاقت ہے، میں نے کہا کہ 1 روپیہ ہی صحیح، 2 روپیہ ہی صحیح، 5 روپیہ ہی صحیح، جو آپ کی طاقت ہے، آپ کی حیثیت ہے، آپ اسی کے مطابق صدقہ کرتے رہیں، لیکن کچھ نہ کچھ ضرور کریں، اس کا ہمارا اپنا ہی فائدہ ہوگا۔ ایک تو آخرت میں ہمیں ثواب بھی ملے گا، اور دنیا میں ہمارے مال میں برکت، ہماری روزی میں برکت۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اس چیز کو اپنائیں۔ اسی طرح ایک سبب یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین کے ساتھ اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، اچھا سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے۔ آج ہمارے حالات کیا ہیں کہ رشتہ دار تو چھوڑیے، اپنے والدین سے بھی منہ موڑ لیتے ہیں۔ والدین جب بوڑھے ہو گئے تو اب ان کا ہم خیال ہی نہیں رکھتے ہیں، جبکہ بھول گئے کہ ان کی پوری زندگی جو بیتی ہماری پرورش ہی میں بیتی، ہم جو اس لائق ہوئے یہ والدین ہی کی وجہ سے ہے، لیکن والدین بوڑھا ہونے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے مال میں برکت بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو گویا کہ مال میں برکت آنے کا، رزق میں، روزی میں برکت کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے والدین کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمه، کہ جو پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں بڑھوتری ہو اور اس کے عمر میں اضافہ ہو، تو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا معاملہ کرے۔ اسی طرح برکت کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ آدمی صبح سویرے کام میں لگ جائے۔ محنت و مزدوری کرتے ہیں، صبح سویرے نکل جائیے، دکان ہے صبح سویرے نکل جائیے، جو بھی کاروبار ہے، جو بھی کام ہے آپ کا، آپ صبح سویرے فجر کی نماز پڑھ کے اس کام میں لگ جائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو برکت سے نوازے گا، اللہ رب العالمین آپ کے مال سے نوازے گا۔ سنن ترمذی اور ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت صخر الغامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح میں برکت عطا فرما، اے اللہ میری امت کے صبح میں برکت دے۔ حضرت صخر الغامدی کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ میرا تجارت تھا کہ میں اپنا تجارتی سامان صبح سویرے بھیجا کرتا تھا۔ کہا کہ ایک دن ایسا آیا کہ میرا بھی شمار شہر کے مالداروں میں ہونے لگا، میں بھی شہر کے مالداروں میں سے بن گیا، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نسخے پر عمل کر کے۔ آج بتائیے مسلمانوں کے حالات کیا ہے؟ 10 بجے 11 بجے سے پہلے کسی کی دکانیں نہیں کھلتی ہے، پھر برکت کی امید، دکان کھلے گی کہ ہم بستر سے اٹھتے ہی نہیں ہیں، بستر سے اٹھتے ہی نہیں ہیں، پھر ہم برکت کی امید کیسے رکھیں؟ اور صحابہ اکرام جانتے ہیں اپنے اولاد کو مارا کرتے تھے کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اگر سو جاتے، حضرت عبداللہ بن عباس وغیرہ سے کہ فجر کی نماز پڑھ کے اگر ان کی اولاد سو جاتی تو وہ مارتے کہ اٹھو، ابھی تو اللہ رب العالمین رزق تقسیم کرتا ہے، اگر تو سوئے رہے گا تو تیری قسمت پھٹ جائے گی، تجھے رزق نہیں ملے گی، چلو کام پہ نکلو، کچھ نہیں تو گھر سے جاؤ ٹہلتے رہو۔ یہ ہونا چاہیے مسلمانوں کا طریقہ کہ آدمی صبح سویرے بھی جو ہے نکل جائے کام میں، دکانیں کھول دے، جو بھی ہے۔ ارے ہمارا ایمان کسٹمر پر تھوڑی ہے، ہمارا ایمان تو اللہ پر ہے۔ کسٹمر پر ایمان جس کا وہ کہے گا کہ صبح تو کسٹمر نہیں آتے ہیں، جن کا ایمان کسٹمر پہ وہ ایسی باتیں کرے گا۔ ہمارا ایمان تو اللہ پر ہے، ہم بیٹھیں گے ہماری برکتیں نازل ہوگی، کسٹمر نہ آئے، اللہ کی برکت یہ کسی کسٹمر کے محتاج نہیں ہے، اللہ رب العالمین ڈائریکٹ برکت نازل فرماتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں بہت ضروری چیز ہے کہ آپ جس کام میں بھی ہے، جو بھی آپ کا بزنس تجارت ہے، صبح سویرے وہ کام کریں، انشاءاللہ آپ کی اس میں برکت آئے گی۔ اسی طرح ایک چیز ہے کہ آدمی کثرت سے استغفار کرے، کثرت سے توبہ کرے، بہت زیادہ توبہ کریں۔ آپ بیٹھے ہوئے استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، توبہ توبہ، گناہوں سے معافی مانگے۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اگر آپ کثرت سے استغفار کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ کو بہت زیادہ مال سے نوازے گا۔ سورہ نوح میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ کہا کہ اے میرے قوم کے لوگوں، تم اللہ رب العالمین سے استغفار کرو، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ انہو کان غفارا، اللہ ہی کی ذات ہے جو تمہاری گناہوں کو معاف کرے گا،
اللہ ہی تمہارے گناہوں کو بخشے گا. وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, اور اللہ رب العالمین تمہارے لیے آسمان سے موسلا دھار بارش نازل فرمائے گا. اس بارش سے, اس پانی سے تمہارے فصل ہرے بھرے ہوں گے, تمہارے کھیت کھلیان اچھے ہو جائیں گے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اور اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا مالوں کے ذریعے اور اولاد کے ذریعے. قرآن کی آیت ہے کہ اگر استغفار کریں گے, استغفار کرتے رہیں گے. استغفار کے لیے گناہ کا ہونا ضروری نہیں ہے, گناہ کے بعد تو استغفار ہے. یہ ہے آدمی اگر یوں استغفر اللہ کہے تو اس کا مطلب نہیں کہ گناہ کیا تب کر رہے, نہیں. استغفار ایک مستقل ذکر ہے, ایک خاص دعا ہے, اس لیے آدمی استغفار کرتے رہے. اللہ نے کہا کہ اللہ رب العالمین تمہیں مال و اولاد کے ذریعے تمہیں برکت عطا فرمائے گا. حضرت حسن بصری کا واقعہ بہت مشہور ہے. حسن بصری ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے مسند میں جہاں درس دیتے ہیں, بیٹھے ہوئے تھے. ایک آدمی آئے, کہا کہ حضرت ہمارے لیے دعا کر دیجئے کہ ہمارے مال میں برکت آ جائے. کہا کہ استغفار کرو. ایک صاحب اور آئے, کہا کہ میں بانجھ ہوں, اللہ سے دعا کر دیجئے کہ میرا بانجھ پن دور ہو جائے اور اللہ رب العالمین مجھے اولاد عطا فرمائے. کہا کہ تم بھی استغفار کرو. ایک اور آئے, کہا کہ میرے علاقے میں بارش نہیں ہے, کھیت کھلیان سب سوکھ گیا ہے, پانی کی مارا ماری ہے, اللہ سے دعا کر دی کہ اللہ رب العالمین بارش نازل فرمائے. کہا کہ تم بھی استغفار کرو. ان کے شاگردوں نے کہا کہ حضرت جو بھی آتے آپ سب کو صرف استغفارے کا نسخہ بتاتے ہیں کہ استغفار کرو, کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے قرآن کی یہ آیت تلاوت کی تھی کہ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تم استغفار کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں مال و اولاد سے نوازے گا. لہٰذا انسان کو چاہیے کہ بہت زیادہ استغفار کرے. اسی طرح انسان اپنے لیے دعائیں کریں, انسان مال و اولاد میں ترقی کے لیے دعائیں کرے, اپنے بھائیوں کے لیے دعائیں کرے, سب کے لیے دعائیں کرے, اپنے لیے بھی کرے, دوسروں کے لیے, سب کے لیے بھی دعائیں کریں, تو انشاءاللہ ہمارے مال میں برکت عطا فرمائے گا. اسی طریقے سے بہت ضروری چیز یہ ہے کہ آدمی حرام سے اور لالچ سے بچے, حرام کے مال سے, کیونکہ حرام آئے گی تو برکت نہ رہے گی, برکت چھن جائے گی. اسی طرح لالچ نہ آئے, جس مال میں لالچ آ جائے پھر وہاں سے حرام اپنے آپ آ جاتا ہے. اسی لیے ان چیزوں سے بچے. اور بھی بہت سے طریقے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن و احادیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہمارے مال میں, ہمارے رزق میں, ہماری روزی میں برکت عطا فرما. اللہ ہم میں سے جو پریشان ہے, جو روزی کے معاملے میں پریشان ہے, اللہ اسے روزگار مہیا کر. اللہ ہم میں سے جو قرض دار ہے اس کے قرض کی ادائیگی کا کوئی سبیل نکال. اللہ ہم میں سے جو بیمار ہے, اللہ ہم میں سے جو بیمار ہے, جنہوں نے دعا کی درخواست کی اور جنہوں نے نہیں کی, اللہ سبوں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ ہم میں سے جو مصیبت میں ہیں, اللہ اس کو اس مصیبت سے نجات دے. اللہ ہم میں سے جو انتقال کر گئے ہیں, مولا تو ان کی قبر کو نور سے بھر دے. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.